دیکھیں، پہلی بات اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کریں. ٹیک فیلیئرز ایز این اپرچونٹی ٹو گرو. زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں. فیلیئرز کو فیلیئرز نہ سمجھیں، فیلیئرز کو اسٹیپنگ سٹون سمجھیں ٹورڈز گروئنگ ٹورڈز سم تھنگ. لیکن آپ کا ویژن جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. یو مسٹ ہیو اے ویژن ان مائنڈ، اور اس ویژن پہ چلنے کے لیے اگر کوئی فیلیئرز آ رہے ہیں تو دے آر این اپرچونٹی ٹو گرو. ان کو آپ بالکل بھی اس طرح نہ سمجھیں کہ وہ فیلیئرز ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ انٹرویو میں فیل ہو گئے، مثال کے طور پہ آپ کا انٹرویو اچھا نہیں ہوا، سو کم بیک اگین ود بیٹر پریپریشن. آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو میک کریکٹ انٹرپریٹیشن کہ یہ ہوا کیوں ہے. دیکھیں، ایک حدیث بڑی زبردست ہے اس بارے میں. عمر بن العاص ایک بہت بڑے پولیٹیشین گزرے اسلام کے، اور یہ صحابی رسول تھے، اور ایجپٹ میں انہوں نے گورننس کی ہے، گورنر تھے ایجپٹ کے. عمر بن العاص کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت والے دن رومی جو ہے، رومن جو ہے غلبہ پا جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں پہ حکومت کی ہے، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ان لوگوں میں 5 کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ قیامت والے دن غلبہ پا جائیں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ یورپینز جو ہیں وہ رومی ہی ہیں نا، وہ غلبہ پائے ہوئے ہیں. وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ نمبر 1، جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے، ٹیسٹ اور ٹرائل آتا ہے، تو یہ کمپوزڈ رہتے ہیں. یعنی کہ تھوڑا بہت ہلتے ہیں لیکن کمپوزڈ رہتے ہیں، اپنے نروز پہ کنٹرول کرتے ہیں. دوسری بات، محاسبہ کر لیتے ہیں بہت جلدی کہ یہ پرابلم آئی کیوں ہے، یہ ٹیسٹ اور ٹرائل آیا کیوں ہے، انالیسس کر لیتے ہیں، انٹرپریٹ کر لیتے ہیں، اور بہت کریکٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو لگے کہ ابھی یہ نہیں کر سکتے تو ریٹریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ کھڑے نہیں رہتے، ریٹریٹ کرتے ہیں، بیٹر پریپریشن کرتے ہیں، دین دے کم بیک اگین. چوتھی بات، یہ انجسٹس کو برداشت نہیں کرتے. اور پانچواں کام، یہ ویلفیئر کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں، چیریٹی ورک بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. اگر آپ کہیں فیل ہو گئے ہیں تو کمپوز رہیں، اتنا مت گھبرائیں، اتنا مت پینک کریں. تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ کے لیے کچھ پلان کیا ہوا ہے نا. دوسری بات، آپ محاسبہ کریں، آپ جو ہے وہ انالیسس کریں، کریکٹ انٹرپریٹیشن کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹر تیاری کے ساتھ نہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سکلز کے ساتھ نہ گئے ہوں جو سکلز وہاں پہ درکار تھے. تو گو وتھ اسمارٹ اسٹریٹجی. اور تیسری بات، ریٹریٹ کریں، بیٹر پریپریشن کریں، اور دوبارہ آئیں. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے، استخارے کا کانسیپٹ اسی لیے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیں گے یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو دین جسٹ اسٹیپ آؤٹ آف اٹ. تو یہ ہے طریقہ زندگی گزارنے کا، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، ساتھ میں چیریٹی بھی کریں. آئی ہوپ دیز آنسرز بینیفٹڈ یو. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.